بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں آج ایک دفعہ پھر تقریباً 6 احادیث مبارکہ لے کر ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جن روایات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا کہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ، امت تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یا ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس دین کی کوئی بھی بات موجود ہو اور وہ تمہیں سمجھ آ گئی ہو تو وہ بات اگلی امت تک اور اپنے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دو۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آیت سے مراد قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی علم ہے اور تم اسے سمجھ چکے ہو تو اب وہ آیت آگے امت تک پہنچا دو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ تبلیغ کی اہمیت اور دین کے نشر و اشاعت کے اہمیت پر دلالت کر رہی ہے، اور احادیث مبارکہ کی اہمیت زیادہ اس لیے ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، جب اسے آگے امت تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو احادیث کو آگے امت تک پہنچانا یہ زیادہ ضروری اور زیادہ لازمی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے جوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں مرتے دم تک اس کام سے جوڑے رکھے۔ اگلی حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو اتارو ان کے مراتب پر، یعنی جو شخص جس مقام کا جس مرتبے کا مستحق ہے اس کو اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا کرو۔ اگر ایک شخص عالم ہے تو اس کے ساتھ علماء والا سلوک ہونا چاہیے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی دنیاوی عہدہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کسی اور منصب پر یا کسی اور مقام اور مرتبے پر فائز ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان مختلف مراتب اور مختلف درجات کا ہونا یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور پھر ان کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق سلوک کر لیا کرے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اگلی حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا فلتوجروا، اشفعوا فلتوجروا، فرمایا کہ شفاعت کر کے ثواب حاصل کرو، ثواب کماؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی جائز کام رکا ہوا ہے اور آپ کے سفارش کرنے سے وہ کام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر سفارش کر کے آپ کو ثواب مل جائے گا، بھلے آپ کی سفارش سے وہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اپنی کوشش کر کے اس کام کے لیے سفارش کر لیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا تھا اور کسی حاجت کو پیش کرتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اس کی سفارش مجھ سے کر لو اور تم ثواب حاصل کرو، باقی میری زبان پر اللہ جیسے چاہے گا حکم نافذ کر دے گا، فیصلہ جاری کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سفارش قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کو سفارش کرنے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا۔ البتہ کسی کے ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا یا کسی کے جو ہے نا وہ جائز کام کو روکنے کے لیے سفارش کرنا وہ اس حدیث کا مراد بھی نہیں ہے اور اس کا مصداق بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس عقیدے پر، اس دعوے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ حدیث جو ہے یہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی جس نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی مختصر عمل بتا دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے ایک اللہ پر ایمان لانے کا عقیدہ رکھ لو، اپنا ایمان بناؤ اور پھر اپنے اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ گویا اس روایت کے اندر ایمان پر استقامت کا ذکر ہے، اور استقامت کے بارے میں آتا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔
استقامت کے معنی میں علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، ان کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے پر اس طریقے سے جم جائے کہ حالات کے آنے سے، پریشانیوں کے آنے سے، مصائب کے آنے سے اس کے قدم نہ ڈگمگائے، بلکہ وہ اپنے عقیدے پر جمع رہے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک شبہے میں ڈالے، اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شبہے میں نہ ڈالے۔ جس چیز سے تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جس عمل کے کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو جائے، تو ایسے عمل کو کر لینا چاہیے۔ یہ اصل میں ان معاملات کے بارے میں ہے جو معاملات شرعاً مباح ہوتے ہیں، شرعاً جائز ہوتے ہیں۔ البتہ جو چیزیں شرعاً فرض یا واجب ہے وہ ہر حال میں کرنے ہیں، بھلے ہمارا دل مطمئن ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح جو چیزیں شرعاً حرام ہے یا مکروہ ہے تو ان کو نہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، بھلے ہمارا نفس اور ہمارا دل اس کے کرنے پر مطمئن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو حکم ہے یہ ان امور کے بارے میں ہے جن کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، تو یہاں انسان اپنی ضمیر سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، اور جس صورت میں دل کے اندر کھٹکا اور شبہ نہ ہو تو اس صورت پر عمل کرے۔ اگلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی کسی جگہ کی خصوصیت نہیں ہے، کسی شہر کی، کسی مقام کی، کسی ملک کی خصوصیت نہیں ہے، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس رب سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ رب ہر جگہ موجود ہے۔ لہذا اتق اللہ حیث ما کنت، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور دوسرا حکم دیا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ یعنی اگر انسان سے بشری تقاضے کے مطابق گناہ صادر ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ فوراً کوئی نیکی کا کام کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے، ثواب کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دے۔ لیکن یاد رہے کہ اس گناہ سے مراد حقوق اللہ ہے۔ اگر انسان سے کوئی اللہ کا حق ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں اگلی والی نیکی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی بندے کا، کسی پر ظلم کیا ہے، یا پھر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگنا، اس سے معاف کروانا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ حدیث حقوق اللہ سے متعلق ہے۔